اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورہ بقرہ کی آیت 109 اور اس کے آگے کا ترجمہ اور تفسیر بیان کیا جائے گا۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ بہت سے اہل کتاب اپنے دل کی جلن سے یہ چاہتے ہیں کہ ایمان لا چکنے کے بعد تم کو پھر کافر بنا دیں، حالانکہ ان پر حق ظاہر ہو چکا ہے۔ تو تم معاف کر دو اور درگزر کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا دوسرا حکم بھیجے، بے شک اللہ ہر بات پر قادر ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اور نماز ادا کرتے رہو اور زکوٰۃ دیتے رہو، اور جو بھلائی اپنے لیے آگے بھیج رکھو گے اس کو اللہ کے یہاں پالو گے، کچھ شک نہیں کہ اللہ تمہارے سب کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور یہودی اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودیوں اور عیسائیوں کے سوا کوئی بہشت میں نہیں جانے کا، یہ ان لوگوں کے خیالات باطل ہیں۔ اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ اگر سچے ہو تو دلیل پیش کرو۔ ابن عباس سے مروی ہے کہ حی بن اخطب اور ابو یاسر بن اخطب یہ دونوں یہودی سب سے زیادہ مسلمانوں کے حاسد تھے، لوگوں کو اسلام سے روکتے تھے اور عربوں سے جلتے تھے۔ ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ کعب بن اشرف کا بھی یہی شغل تھا۔ زہری کہتے ہیں اس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے، یہ بھی یہودی تھا اور اپنے شعروں میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجو کیا کرتا تھا۔ گو ان کی کتاب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق موجود تھی اور یہ بخوبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفتیں جانتے تھے اور آپ کو اچھی طرح پہچانتے تھے، پھر یہ بھی دیکھ رہے تھے کہ قرآن ان کی کتاب کی تصدیق کر رہا ہے۔ ایک امی اور ان پڑھ وہ کتاب پڑھتا ہے جو سراسر معجزہ ہے، لیکن صرف حسد کی بنا پر کہ یہ عرب میں آپ کیوں مبعوث ہوئے، کفر و افکار پر آمدہ ہو گئے، بلکہ اور لوگوں کو بھی بہکانا شروع کر دیا۔ پس اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو حکم دیا کہ تم درگزر کرتے رہو اور اللہ کے حکم کا اور اس کے فیصلے کا انتظار کرو۔ جیسے اور جگہ فرمایا تمہیں مشرکوں اور اہل کتاب سے بہت کڑوی باتیں سننی پڑیں گی، مگر بعد میں حکم نازل فرما دیا کہ ان مشرکین سے اب دب کر نہ رہو، ان سے لڑائی کرنے کی تمہیں اجازت ہے۔ حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ حضور اور آپ کے اصحاب مشرکین اور اہل کتاب سے درگزر کرتے تھے اور ان کی ایذا اور تکلیف سہتے تھے، اور اس آیت پر عمل پیرا تھے یہاں تک کہ دوسری آیتیں اتریں اور یہ حکم ہٹ گیا۔ اب ان سے بدلہ لینے اور اپنا بچاؤ کرنے کا حکم ملا۔ پہلی ہی لڑائی جو بدر کے میدان میں ہوئی اس میں کفار کو شکست فاش ہوئی اور ان کے بڑے بڑے سرداروں کی لاشیں میدان میں بچھ گئیں۔ پھر مومنوں کو رغبت دلائی جاتی ہے کہ تم نماز اور زکوٰۃ وغیرہ کی حفاظت کرو، یہ تمہیں آخرت کے عذابوں سے بچانے کے علاوہ دنیا میں بھی غلبہ اور نصرت دے گی۔ پھر فرمایا کہ اللہ تمہارے اعمال سے غافل نہیں، ہر نیک و بد عمل کا بدلہ دونوں جہاں میں دے گا، اس سے کوئی چھوٹا بڑا، چھپا کھلا، اچھا برا عمل پوشیدہ۔ یہ اس لیے فرمایا کہ لوگ اطاعت کی طرف توجہ دیں اور نافرمانی سے بچیں۔ مبصر کے بدلے بصیر کہا، جیسے مبتع کے بدلے بدیع اور مولم کے بدلے علیم۔ ابن ابی حاتم میں حدیث ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت میں سمیع بصیر پڑھتے تھے اور فرماتے تھے اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھتا ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو کہ اگر سچے ہو تو دلیل پیش کرو۔ یہاں پر یہودیوں اور نصرانیوں کے غرور کا بیان ہو رہا ہے کہ وہ اپنے سوا کسی کو کچھ بھی نہیں سمجھتے اور صاف کہتے ہیں کہ ہمارے سوا جنت میں کوئی نہیں جائے گا۔ سورہ مائدہ میں ان کا ایک قول یہ بھی بیان ہوا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اولاد اور اس کے محبوب ہیں، جس کے جواب میں قرآن نے کہا ہے کہ پھر تم پر قیامت کے دن عذاب کیوں ہوگا،
اسی طرح کے مفہوم کا بیان پہلے بھی گزرا ہے کہ ان کا دعویٰ یہ بھی تھا کہ ہم چند دن جہنم میں رہیں گے، جس کے جواب میں ارشاد باری ہوا کہ یہ دعویٰ بھی محض بے دلیل ہے۔ اسی طرح یہاں ان کے ایک دعویٰ کی تردید کی اور کہا کہ لاؤ دلیل پیش کرو، انہیں عاجز ثابت کر کے پھر فرمایا، ہاں، جو کوئی بھی اللہ کا فرما بردار ہو جائے اور خلوص و توحید کے ساتھ نیک عمل کرے، اسے پورا اجر و ثواب ملے گا۔ جیسے اور جگہ فرمایا کہ یہ اگر جھگڑیں تو ان سے کہہ دو کہ میں اور میرے ماننے والوں نے اپنے چہرے اللہ کے سامنے متوجہ کر دیے ہیں۔ غرض یہ ہے کہ اخلاص اور مطابقت سنت ہر عمل کی قبولیت کے لیے شرط ہے۔ تو اسلم وجہ سے مراد خلوص اور وہو محسن سے مراد اتباع سنت ہے۔ نرا خلوص بھی عمل کو قبول نہیں کرا سکتا جب تک سنت کی تابعداری نہ ہو۔ حدیث شریف میں جو شخص ایسا عمل کرے جس پر ہمارا حکم نہ ہو وہ مردود ہے۔ پس رہبانیت کا عمل گو خلوص پر مبنی ہو لیکن تاہم اتباع سنت نہ ہونے کی وجہ سے وہ مردود ہے۔ ایسے ہی اعمال کی نسبت قرآن کریم کا ارشاد ہے، وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، یعنی انہوں نے جو اعمال کیے تھے ہم نے سب رد کر دیے۔ دوسری جگہ فرمایا، کافروں کے اعمال ریت کے چمکیلے توندوں کی طرح ہیں جنہیں پیاسا پانی سمجھتا ہے لیکن جب اس کے پاس جاتا ہے تو کچھ نہیں پاتا۔ ایک اور جگہ ہے کہ قیامت کے دن بہت سے چہروں پر ذلت برستی ہوگی، جو عمل کرنے والے تکلیفیں اٹھانے والے ہوں گے اور بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے اور گرم کھولتا ہوا پانی انہیں پلایا جائے گا۔ امیر المؤمنین عمر بن خطاب نے اس آیت کی تفسیر میں مراد یہودی و نصارہ کے علماء اور عابد لیے ہیں۔ یہ بھی یاد رہے کہ کوئی عمل کو بظاہر سنت کے مطابق ہو لیکن عمل میں اخلاص نہ ہو، مقصود اللہ کی خوشنودی نہ ہو تو وہ عمل بھی مردود ہے۔ ریاکار اور منافق لوگوں کے اعمال کا بھی یہی حال ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ منافق اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور وہ انہیں دھوکہ دیتا ہے، اور نماز کو کھڑے ہوتے ہیں تو سستی سے کھڑے ہوتے ہیں، صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کرتے ہیں اور اللہ کا ذکر بہت ہی کم کرتے ہیں۔ اور فرمایا آیت، فویل للمصلین، ان نمازیوں کے لیے ویل ہے جو اپنی نماز سے غافل ہیں، جو ریاکاری کرتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی روکتے پھرتے ہیں۔ اور جگہ ارشاد ہے، فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا، جو شخص اپنے رب کی ملاقات کا آرزو مند ہو اسے نیک عمل کرنا چاہیے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرنا چاہیے۔ پھر فرمایا، انہیں ان کا رب اجر دے گا اور ڈر خوف سے بچائے گا، آخرت میں انہیں ڈر نہیں اور دنیا کے چھوڑنے کا ملال نہیں۔ پھر یہود و نصارہ کے آپس کے بغض و عداوت کا ذکر فرمایا۔ نجران کے نصرانیوں کا وفد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو ان کے پاس یہودیوں کے علماء بھی آئے۔ اس وقت ان لوگوں نے انہوں نے ان کو گمراہ بتایا، حالانکہ دونوں اہل کتاب ہیں۔ تورات میں انجیل کی تصدیق اور انجیل میں تورات کی تصدیق موجود ہے، پھر ان کا یہ قول کس قدر لغو ہے۔ اگلے یہود و نصارہ دین حق پر قائم تھے لیکن پھر بدعتوں اور فتنہ پردازیوں کی وجہ سے دین ان سے چھن گیا۔ اب نہ یہود ہدایت پر تھے نہ نصرانی۔ پھر فرمایا کہ نہ جاننے والوں نے بھی اسی طرح کہا، اس میں بھی اشارہ انہی کی طرف ہے، اور بعض نے کہا مراد اس سے یہود و نصارہ سے پہلے کے لوگ ہیں۔ بعض کہتے ہیں عرب لوگ مراد ہیں۔ امام ابن جریر اس سے عام لوگ مراد لیتے ہیں، گویا سب شامل ہیں اور یہی ٹھیک بھی ہے۔ پھر فرمایا کہ اختلاف کا فیصلہ قیامت کو خود اللہ تعالیٰ کرے گا، جس دن کوئی ظلم و زور نہیں ہوگا، اور یہی مضمون دوسری جگہ بھی آیا ہے۔ سورہ حج میں ارشاد ہے، ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ، یعنی مومنوں اور یہودیوں اور صابیوں اور نصرانیوں اور مجوسیوں اور مشرکوں میں قیامت کے دن اللہ فیصلہ فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ اور موجود ہے۔ اور جگہ ارشاد ہے، قل یجمع بیننا ربنا ثم یفتح بیننا بالحق وهو الفتاح العلیم، کہہ دے کہ ہمارا رب ہمیں جمع کرے گا پھر حق کے ساتھ فیصلہ کرے گا، وہ باخبر فیصلہ کرنے والا ہے۔ وَلَا مَنْ أَسْلَمَ وَجْهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، ہاں،
جو شخص اللہ کے آگے گردن جھکا دے یعنی ایمان لے آئے اور وہ نیکوکار بھی ہو تو اس کا صلہ اس کے پروردگار کے پاس ہے، اور ایسے لوگوں کو قیامت کے دن نہ کسی طرح کا خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے۔ وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم والله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون۔ اور یہودی کہتے ہیں کہ عیسائی رستے پر نہیں، اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودی رستے پر نہیں، حالانکہ وہ کتاب الہی پڑھتے ہیں۔ اسی طرح بالکل انہی کی سی بات وہ لوگ کہتے ہیں جو کچھ نہیں جانتے یعنی مشرک۔ تو جس بات میں یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں اللہ قیامت کے دن اس کا ان میں فیصلہ کر دے گا۔ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابها اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین لهم فی الدنیا خزي ولهم فی الآخرۃ عذاب عظیم۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ کی مسجدوں میں اللہ کے نام کا ذکر کیے جانے کو منع کرے اور ان کی ویرانی میں سعی ہو، ان لوگوں کو کچھ حق نہیں کہ ان میں داخل ہو، مگر ڈرتے ہوئے ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں دو قول ہیں، ایک تو یہ کہ اس سے مراد نصارہ ہیں، دوسرا یہ کہ اس سے مراد مشرکین ہیں۔ نصرانی بھی بیت المقدس کی مسجد میں پلیدی ڈال دیتے تھے اور لوگوں کو اس میں نماز ادا کرنے سے روکتے تھے۔ بخت نصر نے جب بیت المقدس کی بربادی کے لیے چڑھائی کی تھی تو ان نصرانیوں نے اس کا ساتھ دیا تھا اور مدد کی تھی۔ بخت نصر بابل کا رہنے والا مجوسی تھا اور یہودیوں کی دشمنی پر نصرانیوں نے بھی اس کا ساتھ دیا تھا، اور اس لیے بھی کہ بنی اسرائیل نے حضرت یحییٰ بن زکریہ علیہ السلام کو قتل کر ڈالا تھا، اور مشرکین نے بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیبیہ والے سال کعبۃ اللہ سے روکا تھا، یہاں تک کہ ذی طویٰ میں آپ کو قربانیاں دینا پڑا، اور مشرکین سے صلح کرنے کے بعد آپ وہیں سے واپس آ گئے، حالانکہ یہ امن کی جگہ تھی۔ باپ اور بھائی کے قاتل کو بھی یہاں کوئی نہیں چھیڑتا تھا، اور ان کی کوشش یہی تھی کہ ذکر اللہ اور حج عمرہ کرنے والی مسلم جماعت کو روک دیں۔ حضرت ابن عباس کا یہی قول ہے۔ ابن جریر نے پہلے قول کو پسند فرمایا ہے اور کہا ہے کہ مشرکین کعبۃ اللہ کو برباد کرنے کی سعی نہیں کرتے تھے، یہ سعی نصارہ کی تھی کہ وہ بیت المقدس کی ویرانی کے درپے ہو گئے تھے، لیکن حقیقت میں دوسرا قول زیادہ صحیح ہے۔ ابن زید اور حضرت عباس کا قول بھی یہی ہے، اور اس بات کو بھی نہ بھولنا چاہیے کہ جب نصرانیوں نے یہودیوں کو بیت المقدس سے روکا تھا اس وقت یہودی بھی محض بے دین ہو چکے تھے، ان پر تو حضرت داؤد اور حضرت عیسیٰ بن مریم کی زبانی لعنتیں نازل ہو چکی تھی، وہ نافرمان اور حد سے متجاوز ہو چکے تھے، اور نصرانی حضرت مسیح کے دین پر تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس آیت سے مراد مشرکین مکہ ہیں، اور یہ بھی ایک وجہ ہے کہ اوپر یہود و نصارہ کی مذمت بیان ہوئی تھی، اور یہاں مشرکین عرب کی اس بدخصلت کا بیان ہو رہا ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیوں کو مسجد الحرام سے روکا، مکہ سے نکالا، پھر حج وغیرہ سے بھی روک دیا۔ امام ابن جریر کا یہ فرمان کہ مکہ والے بیت اللہ کی ویرانی میں کوشاں نہ تھے، اس کا جواب یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو وہاں سے روکنے اور نکال دینے اور بیت اللہ میں بت بٹھا دینے سے بڑھ کر اس کی ویرانی کیا ہو سکتی ہے؟ خود قرآن میں موجود ہے، وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور جگہ فرمایا مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ شَاهِدَيْنِ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ، یعنی یہ لوگ مسجد حرام سے روکتے ہیں، مشرکوں سے اللہ کی مسجدیں آباد نہیں ہو سکتی جو اپنے کفر کے خود گواہ ہیں، جن کے اعمال غارت ہیں اور جو ہمیشہ کے لیے جہنمی ہیں۔ مسجدوں کی آبادی ان لوگوں سے ہوتی ہے جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے اور نماز و زکوٰۃ کے پابند اور صرف اللہ ہی سے ڈرنے والے ہیں، یہی لوگ راہ راست والے ہیں۔ اور جگہ فرمایا ہم الذین کفروا وصدوکم عن المسجد الحرام والہدی معکوفا ان یبلغ محلہ، ان لوگوں نے بھی کفر کیا اور تمہیں مسجد حرام سے بھی روکا اور قربانیوں کو ان کی ذبح ہونے کی جگہ تک نہ پہنچنے دیا۔ اگر ہمیں ان مومن مردوں عورتوں کا خیال نہ ہوتا جو اپنی ضعیفی اور کم قوتی کی باعث
مکہ سے نہیں نکل سکے، جنہیں تم جانتے بھی نہیں ہو، تو ہم تمہیں ان سے لڑ کر ان کے غارت کر دینے کا حکم دیتے، لیکن یہ بے گناہ مسلمان پس نہ دیے جائیں، اس لیے ہم نے سردست یہ حکم نہیں دیا، لیکن یہ کفار اپنی شرارتوں سے باز نہ آئے۔ تو وہ وقت دور نہیں جب ان پر ہمارے دردناک عذاب برس پڑیں۔ پر جب وہ مسلمان ہنستے جن سے مسجدوں کی آبادی حقیقی معنی میں ہے وہی روک دیے گئے، تو مسجدوں کے اجاڑنے میں کون سی کمی رہ گئی؟ مسجدوں کی آبادی صرف ظاہری زیب و زینت، رنگ و روغن سے نہیں ہوتی، بلکہ اس میں ذکر اللہ ہونا، اس میں شریعت کا قائم رہنا اور شرک اور ظاہری میل کچیل سے پاک رہنا، یہ ان کی حقیقی آبادی ہے۔ پھر فرمایا کہ انہیں لائق نہیں کہ بے خوفی اور بے باکی کے ساتھ بیت اللہ میں نہ آنے دو، ہم تمہیں غالب کر دیں گے۔ اس وقت یہی کرنا، چنانچہ جب مکہ فتح ہو گیا، اگلے سال 9 ہجری اعلان کرا دیا کہ اس سال کے بعد حج میں کوئی مشرک نہ آنے پائے اور بیت اللہ شریف کا طواف کوئی ننگا ہو کر نہ کرے۔ جن لوگوں کے درمیان صلح کی کوئی مدت مقرر ہوئی ہے وہ قائم ہے، یہ حکم دراصل تصدیق اور عمل ہے۔ اس پر آیت یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، یعنی مشرک لوگ نجس ہیں، اس سال کے بعد انہیں مسجد حرام میں نہ آنے دو۔ اور یہ معنی بھی بیان کیے گئے ہیں کہ چاہے تو یہ تھا کہ یہ مشرک کانپتے ہوئے اور خوف زدہ مسجد میں آئیں، لیکن برخلاف اس کے الٹے یہ مسلمانوں کو روک رہے ہیں۔ یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ایمانداروں کو بشارت دیتا ہے کہ عنقریب میں تمہیں غلبہ دوں گا، اور یہ مشرک اس مسجد کی طرف رخ کرنے سے بھی کپ کپانے لگیں گے۔ چنانچہ یہی ہوا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی کہ جزیرہ عرب میں 2 دن باقی نہ رہنے پائیں، اور یہود و نصارہ کو وہاں سے نکال دیا گیا۔ الحمدللہ کہ اس امت کے بزرگوں نے اس وصیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل بھی کر دکھایا۔ اس سے مسجدوں کی فضیلت اور بزرگی بھی ثابت ہوئی، بالخصوص اس جگہ کی اور مسجد کی جہاں سب سے بڑے اور کل جن و انس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے تھے۔ ان کافر پر دنیا کی رسوائی بھی آئی، جس طرح انہوں نے مسلمانوں کو روکا، جلا وطن کیا، ٹھیک اس کا پورا بدلہ انہیں ملا۔ یہ بھی روکے گئے، جلا وطن کیے گئے، اور ابھی اخروی عذاب باقی ہیں، کیونکہ انہوں نے بیت اللہ شریف کی حرمت توڑی، وہاں بت بٹھائے، غیر اللہ سے دعائیں اور مناجاتیں شروع کر دی، ننگے ہو کر بیت اللہ کا طواف کیا وغیرہ۔ اور اگر اس سے مراد نصرانی لیے جائیں تو بھی ظاہر ہے کہ انہوں نے بھی بیت المقدس کے بے حرمتی کی تھی، بالخصوص صخرہ پتھر کی جس کی طرف یہود نماز پڑھتے تھے۔ اسی طرح جب یہودیوں نے بھی نصرانیوں سے بہت زیادہ ہتک کی اور تو ان پر ذلت بھی اس وجہ سے زیادہ نازل ہوئی۔ دنیا کی رسوائی سے مراد امام مہدی کے زمانے کی رسوائی بھی ہے اور جزیہ کی ادائیگی بھی ہے۔ حدیث شریف میں ایک دعا وارد ہوئی ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ، تو ہمارے تمام کاموں کا انجام اچھا کر اور دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے نجات دے۔ یہ حدیث حسن ہے، مسند احمد میں موجود ہے، صحیح ستہ میں نہیں۔ اس کے راوی بشر بن ارطاد صحابی ہیں، ان سے ایک تو یہ حدیث مروی ہے، دوسری وہ حدیث مروی ہے جس میں ہے کہ غزوے اور جنگ کے موقع پر ہاتھ نہ کاٹے جائیں۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، اور مشرق اور مغرب سب خدا ہی کا ہے، تو جدھر تم رخ کرو ادھر اللہ کی ذات ہے، بے شک اللہ صاحب وسعت اور باخبر ہے۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَل لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ، اور یہ لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ اولاد رکھتا ہے، نہیں، وہ پاک ہے، بلکہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے اور سب اسی کے فرما بردار ہیں۔ کعبہ صرف علامت وحدت و سمت ہے، اللہ کا جمال و جلال و غیر محدود ہے۔ اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ان اصحاب کو تسلی دی جا رہی ہے جو مکہ سے نکالے گئے اور اپنی مسجد سے روکے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف میں نماز بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھتے تھے، تو کعبۃ اللہ بھی سامنے ہی ہوتا تھا،
جب مدینہ تشریف لائے تو 16-17 ماہ تک تو ادھر ہی نماز پڑھتے رہے، مگر پھر اللہ تعالیٰ نے کعبۃ اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا حکم دیا۔ امام ابو عبیدہ قاسم بن سلام نے اپنی کتاب ناسخ منسوخ میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ قرآن میں سب سے پہلا منسوخ حکم یہی قبلہ کا ہوا، الا المشرق والی آیت نازل ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھنے لگے، پھر ومن حیث خرجت فول وجهک شطر المسجد الحرام نازل ہوئی اور آپ نے بیت اللہ کی طرف متوجہ ہو کر نماز ادا کرنی شروع کی۔ مدینہ میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے لگے تو یہود بہت خوش ہوئے، لیکن جب یہ حکم چند ماہ کے بعد منسوخ ہوا اور آپ کو اپنی چاہت، دعا اور انتظار کے مطابق کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھنے کا حکم دیا گیا تو ان یہودیوں نے طعنے دینے شروع کر دیے کہ اب اس قبلہ سے کیوں ہٹ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری کہ مشرق و مغرب کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ پھر یہ اعتراض کیا، جدھر اس کا حکم ہو پھر جانا چاہیے۔ حضرت ابن عباس سے یہ بھی مروی ہے کہ مشرق مغرب میں جہاں کہیں بھی ہو منہ کعبہ کی طرف کرو۔ بعض بزرگوں کا بیان ہے کہ یہ آیت کعبہ کی طرف متوجہ ہونے کے حکم سے پہلے اتری ہے، اور مطلب یہ ہے کہ مشرق مغرب جدھر چاہو منہ پھیرو، سب جہتیں اللہ کی ہیں اور سب طرف اللہ موجود ہے، اس سے کوئی جگہ خالی نہیں، جیسے فرمایا ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم اينما كانوا، تھوڑے بہت جو بھی ہوں اللہ ان کے ساتھ ہے۔ پھر یہ حکم منسوخ ہو کر کعبۃ اللہ کی طرف متوجہ ہونا فرض ہوا۔ اس قول میں جو یہ لفظ ہے کہ اللہ سے کوئی جگہ خالی نہیں، اگر اس سے مراد علم اللہ ہو تو صحیح ہے، کوئی مکان اللہ کے علم سے خالی نہیں، اور اگر ذات باری مراد ہو تو ٹھیک نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی پاک ذات اس سے بہت بلند و بالا ہے کہ وہ اپنی مخلوق میں سے کسی چیز میں محصور ہو۔ ایک مطلب آیت کا یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ یہ آیت سفر اور رہ روی اور خوف کے وقت کے لیے ہے کہ ان وقتوں میں نفل نماز کو جس طرف منہ ہو ادا کر لیا کرو۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ان کی اونٹنی کا منہ جس طرح ہوتا تھا نماز پڑھ لیتے تھے، اور فرماتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی تھا، اور اس آیت کا مطلب بھی یہی ہے۔ آیت کا ذکر کیے بغیر یہ حدیث مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ابی حاتم، ابن مردویہ وغیرہ میں مروی ہے، اور اصل اس کی صحیح بخاری، صحیح مسلم میں بھی موجود ہے۔ صحیح بخاری شریف میں ہے کہ ابن عمر سے جب نماز خوف کے بارے میں پوچھا جاتا تو نماز خوف کو بیان فرماتے اور کہتے کہ جب اس سے بھی زیادہ خوف ہو تو پیدل اور سوار کھڑے پڑھ لیا کرو، منہ خواہ قبلہ کی جانب ہو خواہ نہ ہو۔ حضرت نافع کا بیان ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر میرے خیال سے اسے مرفوع بیان کرتے ہیں۔ امام شافعی کا مشہور فرمان اور امام ابو حنیفہ کا قول ہے کہ سفر خواہ پر امن ہو خواہ خوف ڈر اور لڑائی کا ہو، سواری پر نفل ادا کر لینے جائز ہے۔ امام مالک اور آپ کی جماعت اس کے خلاف ہے۔ امام ابو یوسف اور ابو اسید استخری بغیر سفر کے بھی اسے جائز کہتے ہیں۔ حضرت انس سے بھی یہ روایت ہے۔ امام ابو جعفر طبری بھی اسے پسند فرماتے ہیں، یہاں تک کہ وہ تو پیدل چلنے والے کو بھی رخصت دیتے ہیں۔ بعض اور مفسرین کے نزدیک یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے جنہیں قبلہ معلوم نہ ہو سکا اور انہوں نے قیاس سے مختلف جہتوں کی طرف نماز پڑھی جس پر یہ آیت نازل ہوئی، اور ان کی وہ نماز ادا شدہ بتائی گئی۔ حضرت ربیعہ فرماتے ہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے، ایک منزل پر اترے، رات اندھیری تھی، لوگوں نے پتھر لے کر بطور نشان کے قبلہ رخ کر نماز پڑھنی شروع کر دی۔ صبح اٹھ کر روشنی میں دیکھا تو نماز قبلہ کی طرف ادا نہیں ہوئی تھی۔ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ یہ حدیث ترمذی شریف میں ہے، امام صاحب نے اسے حسن کہا ہے، اس کے 2 راوی ضعیف ہیں۔ ایک اور روایت ہے کہ اس وقت گھٹا ٹوپ اندھیرا چھایا ہوا تھا اور ہم نے نماز پڑھ کر اپنے ساتھ خط کھینچ دیے تھے تاکہ صبح روشنی میں معلوم ہو جائے کہ نماز قبلہ کی طرف ادا ہوئی ہے یا نہیں۔ صبح معلوم ہوا کہ قبلہ جاننے میں ہم نے غلطی کی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہ نماز لوٹانے کا حکم نہیں دیا اور یہ آیت نازل ہوئی۔ اس روایت کے بھی 2 راوی ضعیف ہیں، یہ روایت دارقطنی وغیرہ میں موجود ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ ان کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ تھے، یہ بھی سنداً ضعیف ہے۔ ایسی نماز کے لوٹانے کے بارے میں علماء کے 2 قول میں سے ٹھیک قول یہی ہے کہ دہرائی نہ جائے
اور اسی قول کی تائید کرنے والی یہ حدیثیں ہیں جو اوپر بیان ہوئی۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس کے نازل ہونے کا باعث نجاشی ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی موت کی خبر دی اور کہا ان کے جنازے کی غائبانہ نماز پڑھو، تو بعض نے کہا کہ وہ تو مسلمان نہ تھا، نصرانی تھا۔ اس پر آیت نازل ہوئی وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، یعنی بعض اہل کتاب اللہ تعالیٰ پر اور اس چیز پر جو اے مسلمانوں تمہاری طرف نازل ہوئی اور اس چیز پر جو ان پر نازل کی گئی ایمان لاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہتے ہیں۔ صحابہ نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ قبلہ کی طرف تو نماز نہیں پڑھتا تھا، اس پر یہ آیت نازل ہوئی، لیکن یہ روایت غریب ہے۔ اس کے معنی یہ بھی کیے گئے ہیں کہ وہ بیت المقدس کی طرف اس لیے نمازیں پڑھتے رہے کہ انہیں اس کے منسوخ ہو جانے کا علم نہیں ہوا تھا۔ قرطبی فرماتے ہیں ان کے جنازے کی نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، اور یہ دلیل ہے کہ جنازے کی نماز غائبانہ ادا کرنی چاہیے، اور اس کے نہ ماننے والے اس حکم کو مخصوص جانتے ہیں اور اس کی 3 تعویلیں کرتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ نے اس کے جنازے کو دیکھ لیا، زمین آپ کے لیے سمیٹ لی گئی تھی۔ دوسری یہ کہ چونکہ وہاں ان کے پاس ان کے جنازے کی نماز پڑھنے والا اور کوئی نہ تھا، اس لیے آپ نے یہاں غائبانہ ادا کی۔ ابن عربی اسے جواب کو پسند کرتے ہیں۔ قرطبی کہتے ہیں کہ یہ ناممکن ہے کہ ایک بادشاہ مسلمان ہو اور اس کے قوم کا کوئی شخص اس کے پاس مسلمان نہ ہو۔ ابن عربی اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ شاید ان کے نزدیک جنازے کی نماز ان کی شریعت میں نہ ہو۔ یہ جواب بہت اچھا ہے۔ تیسری ہے کہ نماز آپ نے اس لیے ادا کی کہ دوسرے لوگوں کی رغبت کا سبب ہو اور اس جیسے دوسرے بادشاہ بھی دین اسلام کی طرف مائل ہوں۔ لیکن یہ تینوں تعویلیں ظاہر کے خلاف ہونے کے علاوہ صرف احتمالات کی بنا پر ہیں، اور انہیں مان لینے کے بعد بھی مسئلہ وہی رہتا ہے، کیا جنازہ غائبانہ پڑھنا چاہیے؟ کیونکہ گو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنازے کا مشاہدہ کر لیا، لیکن صحابہ کی نماز تو غائبانہ ہی رہی۔ اگر ہم دوسرا جواب مان لیں تو بھی جنازہ تو غائبانہ نہ ہی ہوا۔ جو لوگ سرے سے نماز جنازہ غائبانہ کے قائل ہی نہیں، وہ تو اس صورت میں بھی قائل نہیں ہیں، اور یہ بات تو دل کو لگتی ہی نہیں کہ ان کے نزدیک نماز جنازہ شروع نہ ہو۔ شریعت ان کی بھی اسلام ہی تھی، نہ کہ کوئی اور تیسرا جواب بھی کچھ ایسا ہی ہے، اور بر تقدیر تسلیم اب بھی وہ وجہ باقی ہے کہ جنازہ غائبانہ ادا کیا کریں تاکہ دوسرے لوگوں کی رغبت اسلام کا باعث ہو۔ ابن مردویہ میں حدیث ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اہل مدینہ، اہل شام، اہل عراق کا قبلہ مشرق و مغرب کے درمیان ہے۔ یہ روایت ترمذی میں بھی دوسرے الفاظ سے مروی ہے، اور اس کے ایک راوی ابو معاشر کے حافظہ پر بعض اہل علم نے کلام کیا ہے۔ امام ترمذی نے اسے ایک اور سند سے بھی وارد کیا ہے اور اسے حسن صحیح کہا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب، علی بن ابو طالب، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین سے بھی یہ مروی ہے۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں جب تو مغرب کو اپنی دائیں جانب اور مشرق کو بائیں جانب کر لے تو تیرے سامنے کی جہت قبلہ ہو جائے گا۔ حضرت عمر سے بھی اوپر کی طرح حدیث مروی ہے کہ مشرق و مغرب کے درمیان قبلہ ہے، ملاحظہ ہو دارقطنی، بیہقی وغیرہ۔ امام ابن جریر فرماتے ہیں یہ مطلب بھی اس آیت کا ہو سکتا ہے کہ تم مجھ سے دعائیں مانگنے میں اپنا منہ جس طرف بھی کرو، میرا منہ بھی اسی طرف پاؤ گے، اور میں تمہاری دعاؤں کو قبول فرماؤں گا۔ حضرت مجاہد سے مروی ہے کہ جب یہ آیت ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا، اتری تو لوگوں نے کہا کس طرف رخ کر کے دعائیں کریں؟ اس کے جواب میں آیت فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ نازل ہوئی۔ پھر فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام وسعتوں پر غالب، گنجائش والا اور علم والا ہے، جس کی کفایت سخاوت اور فضل و کرم نے تمام مخلوق کا احاطہ کر رکھا ہے۔ وہ سب چیزوں کو جانتا بھی ہے، کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اس کے علم سے باہر نہیں، بلکہ وہ تمام چیزوں کا عالم ہے۔ اللہ ہی سب چیزوں پر قادر ہے۔ یہ اور اس کے ساتھ کی آیت نصاریوں کے رد میں ہے، اور اس طرح ان جیسے یہود و مشرکین کی تردید میں ہے جو اللہ کے اولاد بتاتے تھے۔ ان سے کہا جاتا تھا کہ زمین و آسمان وغیرہ تمام چیزوں کا تو اللہ مالک ہے، ان کا پیدا کرنے والا، انہیں روزیاں دینے والا، ان کے اندازے مقرر کرنے والا، انہیں قبضہ میں رکھنے والا، ان میں ہر تغیر و تبدل کرنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ پھر بھلا اس مخلوق میں سے کوئی اس کی اولاد کیسے ہو سکتا ہے؟ نہ عزیز اور نہ ہی عیسیٰ اللہ کے بیٹے، نہ عزیر
اور نہ ہی عیسیٰ اللہ کے بیٹے بن سکتے ہیں جیسے کہ یہود و نصارہ کا خیال تھا، نہ فرشتے اس کی بیٹیاں بن سکتے ہیں جیسے کہ مشرکین عرب کا خیال تھا۔ اس لیے دو برابر کے مناسبت رکھنے والے ہم جنس سے اولاد ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا نہ کوئی نظیر، نہ اس کی عظمت و کبریائی میں اس کا کوئی شریک، نہ اس کی جنس کا کوئی، اور وہ تو آسمانوں اور زمینوں کا پیدا کرنے والا ہے۔ اس کی اولاد کیسے ہوگی؟ اس کی کوئی بیوی بھی نہیں، وہ چیز کا خالق اور ہر چیز کا عالم ہے۔ یہ لوگ رحمان کی اولاد بتاتے ہیں، یہ کتنی بے معنی اور بیہودہ بے تکی بات تم کرتے ہو، اتنی بری بات زبان سے نکالتے ہو کہ اس سے آسمانوں کا پھٹ جانا اور زمین کا شق ہو جانا اور پہاڑوں کا ریزہ ریزہ ہو جانا ممکن ہے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ صاحب اولاد ہے۔ اللہ کی اولاد تو کوئی ہو ہی نہیں سکتی، اس کے سوا جو بھی ہے سب اس کے ہی ملکیت ہے۔ زمین و آسمان کی تمام ہستیاں اس کی غلامی میں ظاہر ہونے والی ہیں، جنہیں ایک ایک کر کے اس نے گھیر رکھا ہے اور شمار کر رکھا ہے۔ ان میں سے ہر ایک اس کے پاس قیامت والے دن تنہا پیش ہونے والے ہیں، پس غلام اولاد نہیں بن سکتا۔ ملکیت اور ولدیت دو مختلف و متضاد حیثیتیں ہیں۔ دوسری جگہ پوری صورت میں اس کی نفی فرمائی، ارشاد ہوا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کہ اللہ ایک ہی ہے۔ کہہ دو کہ اللہ ایک ہی ہے، اللہ بے نیاز ہے، اس کی نہ اولاد ہے نہ ماں ہے نہ باپ، اس کا ہم جنس کوئی نہیں۔ ان آیتوں اور ان جیسی اور آیتوں میں اس خالق کائنات نے اپنی تسبیح و تقدیس بیان کی اور اپنا بے نظیر، بے مثل اور لاشریک ہونا ثابت کیا، اور مشرکین کے گندے عقیدے کو باطل قرار دیا اور بتایا کہ وہ تو سب خالق و رب ہے، پھر اس کی اولاد بیٹے بیٹیاں کہاں سے ہوں گی۔ سورہ بقرہ کی اس آیت کی تفسیر میں صحیح بخاری شریف کی ایک قدسی حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مجھے ابن آدم جھٹلاتا ہے، اسے یہ لائق نہ تھا، مجھے وہ گالیاں دیتا ہے، اسے یہ نہیں چاہیے تھا۔ اس کا جھٹلانا تو یہ ہے کہ وہ خیال کر بیٹھتا ہے کہ میں اسے مار ڈالنے کے بعد پھر زندہ کرنے پر قادر نہیں ہوں، اور اس کا گالیاں دینا یہ ہے کہ وہ میری اولاد بتاتا ہے، حالانکہ میں پاک ہوں اور میری اولاد اور بیوی ہو اس سے بہت بلند و بالا ہوں۔ یہی حدیث دوسری سندوں سے اور کتابوں میں بھی با اختلاف الفاظ مروی ہے، صحیحین میں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بری باتیں سن کر صبر کرنے میں اللہ تعالیٰ سے زیادہ کوئی کامل نہیں۔ لوگ اس کی اولاد بتائیں اور وہ انہیں رزق و عافیت دیتا رہے۔ پھر فرمایا، ہر چیز اس کی اطاعت گزار ہے، اس کے غلامی کا اقرار کیے ہوئے، اس کے لیے مخلص، اس کی سرکار میں قیامت کے روز دست بستہ کھڑی ہونے والی، اور دنیا میں بھی عبادت گزار ہے، جس کو کہے یوں ہو جاؤں یا اس طرح بن جائے، فوراً وہ اسی طرح ہو جاتی ہے اور بن جاتی ہے۔ اس طرح ہر ایک اس کے سامنے پست و مطیع ہے، کفار نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے مطیع ہیں۔ ہر موجود کے سائے اللہ کے سامنے جھکتے رہتے ہیں۔ قرآن نے اور جگہ فرمایا، آسمان اور زمین کی کل چیزیں خوشی ناخوشی اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتی ہیں، ان کے سائے صبح شام جھکتے رہتے ہیں۔ ایک حدیث میں مروی ہے کہ جہاں کہیں قرآن میں قنوت کا لفظ ہے وہاں مراد اطاعت ہے، لیکن اس کا مرفوع ہونا صحیح نہیں۔ ممکن ہے صحابی کا یا اور کسی کا کلام ہو۔ اس سند سے اور آیتوں کی تفسیر بھی مرفوعاً مروی ہے، لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ یہ ضعیف ہے، کوئی شخص اس سے دھوکہ میں نہ پڑے۔ امام ابن جریر فرماتے ہیں، مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ اولاد سے پاک ہے، وہ آسمان و زمین کی تمام چیزوں کا مالک ہے، ہر چیز اس کی وحدانیت کی دلیل ہے، ہر چیز اس کی اطاعت گزاری کا اقرار کرتی ہے، سب کا پیدا کرنے والا، بنانے والا، موجود کرنے والا، بغیر اصل اور مثال کے انہیں وجود میں لانے والا ایک وہی رب العالمین ہے، اس کی گواہی ہر چیز دیتی ہے۔ خود مسیح علیہ السلام بھی اس کے گواہ اور بیان کرنے والے ہیں۔ جس رب نے ان تمام چیزوں کو بغیر نمونے کے اور بغیر مادے اور اصل کے پیدا کیا، اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی بے باپ پیدا کیا، پھر کوئی وجہ نہیں کہ انہیں تم خواہ مخواہ اللہ کا بیٹا مان لو۔ پھر فرمایا، اس اللہ کی قدرت، سلطنت و سطوت و شوکت ایسی ہے کہ جس چیز کو جس طرح کی بنانا اور پیدا کرنا چاہے اسے کر دیتا ہے کہ اس طرح کی اور ایسی ہو جا، وہ اسی وقت وہ ویسی ہی ہو جاتی ہے۔ اور جگہ فرمایا، شاعر کہتا ہے کہ جس کا مطلب یہ ہے کہ ادھر کسی چیز کا اللہ نے ارادہ فرمایا، اس نے کہا ہو جاؤ، وہیں ہو گیا، اس کے ارادے سے مراد جدا نہیں۔ پس مندرجہ بالا آیت میں عیسائیوں کو نہایت لطیف پیرا پہ ہیں، یہ بھی سمجھا دیا گیا
کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی کن کے کہنے سے پیدا ہوئے ہیں۔ دوسری جگہ صاف صاف فرما دیا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، یعنی حضرت عیسیٰ کی مثال اللہ تعالیٰ کے نزدیک حضرت آدم جیسی ہے، جنہیں مٹی سے پیدا کیا گیا، پھر فرمایا ہو جا، وہ ہو گئے۔